الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كلمتي إن شاء الله تكون باللغة الأردية والهندية بعنوان أنواع الشرك وخطرها۔ محترم دوستو، جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں ان کے لیے آج میرا درس ہے اور درس بڑا اہم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرک اور اس کی قسمیں اور ان کے خطرات کہ کتنے خطرناک ہیں یہ اعمال جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا توحید اور شرک، توحید اور شرک۔ کیا چیز ہے شرک؟ شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہیں اس کو دوسروں کے لیے کیا جائے۔ نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہے، کوئی غیر اللہ کے لیے کرے تو یہ شرک ہوگا۔ رکوع کرنا اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے آگے کوئی آدمی جھکے تو یہ شرک ہوگا۔ سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے آگے جھکے اور سجدہ کرے تو یہ شرک ہوگا۔ ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے، قربانی کرنا اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ذبح کرے گا اور قربانی کرے گا تو یہ شرک ہوگا۔ تو جو چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہی شرک ہے۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ بڑا شرک وہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، اور کبھی بھی بڑا شرک کرنے والا جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور بعض شرک چھوٹے شرک ہیں کہ ان کے کرنے سے ایک آدمی کے لیے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی چھوٹا شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا تو ضرور بے ضرور سزا پانے کے بعد وہ اس سے نکلے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ اسے پاک کرے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا۔ تو جو شرک بڑا ہے وہ خاص طور سے ایک آدمی کے سامنے ہونا چاہیے کہ کیا ہے وہ بڑا شرک جس کے کرنے کی وجہ سے ایک آدمی کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، دین سے نکل جائے۔ ضروری ہے یہ بات جاننا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس سے کم درجے کے گناہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اکیلا ہے تو وہ اپنی عبادت میں بھی شراکت کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اللہ کو بھی مانے دوسروں کو بھی مانے، اللہ کی بھی عبادت کرے دوسرے کی بھی عبادت کرے، اللہ کے آگے بھی جھکے دوسرے کے آگے بھی جھکے، اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے دوسرے کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا کہنا یہ کہ اس نے اپنی عبادت کو میرے لیے خاص نہیں کیا۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، میرے آگے جھکتا بھی ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اور دوسروں سے لو لگائے ہوئے ہے، دوسروں کے آگے بھی جھکتا ہے، دوسروں سے بھی مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالموں سے مراد مشرکوں کا، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ اس سے نکلیں گے نہیں۔ اور انسان کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اعمال ہیں، شرک کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم آئے، ہم نے توجہ کی، نظر کی ان کے اعمال کی طرف، تو اس کو گرد و غبار بنا کر ہم نے اڑا دیا۔ ہم نے عبادتیں کی، والدین کی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ احسان کیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، عمرہ کیا، حج کیا، بھلائی کی، احسان کیا، اور اللہ نے جب ان کے اعمال پہ نظر ڈالی تو اس کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ یہ اپنے رب کے لیے مخلص نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو اللہ اسے آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے جب انبیاء کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا جب ذکر کیا تو کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء سب شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی جو اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوا کرتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ اگر ان سے شرک ہوا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اگر یہ انبیاء بھی اپنی طرف سے کوئی بات بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ یعنی ایک ہی انسان لازم ہے کہ اپنے رب کے لیے مخلص ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ جانتا ہو، کسی اور کے آگے نہ جھکتا ہو، کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہو۔ اور بڑے شرک میں علماء کہتے ہیں کہ دعا کرنا، دعا یہ بڑا شرک ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیا جائے، کسی اور سے مانگا جائے تو، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کفار مکہ جب مشکلوں میں ہوتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب مشکلیں دور ہو جاتی تو اس کے بعد وہ لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ یہ کفار، یہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اے اللہ تجھ کو جانتے ہیں، دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی بھنور سے نکلتے ہیں، خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں، اپنے بتوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے پیشواؤں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح شرک کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر تکبر کرتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں عبادت کہا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اسی آیت میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی دعا کو اللہ نے اسی آیت میں کہا یہ عبادت ہے۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ہم کو ضرورت کیا ہے کسی اور سے مانگنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے لیے کافی نہیں؟ جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی سکھایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا
تمہیں نمک کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے اور طلب کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور دعا عبادت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ ایک بندہ یا تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یا کچھ وہ مانگتا ہے۔ اور دعا کے آداب میں یہی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اسے جو ضرورت ہے، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اسی لیے جب ایک شخص نے دعا کرنی شروع کی اور اس نے کہا کہ اے اللہ میری یہ ضرورت ہے، مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے، میری یہ مشکل دور کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دعائیں سنی تو کہا اس آدمی نے مانگنے میں جلدی کر دی، اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرتا، اس کی حمد و ثنا کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا، پھر اسے جو مانگنا ہے مانگتا۔ یہ کیا جاتے ہی کہو مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو یہ چاہیے، پہلے تعریف کرو اللہ کی اور اپنے نبی پہ درود بھیجو، پھر کچھ کہنا ہے کہو اور مانگو۔ تو ایک آدمی نماز میں اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ تو دعا کرنا اور مانگنا یہ عبادت ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جائے تو غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اور علماء نے کہا ہے یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم نہیں مانگیں گے، مجھ کو 100 ریال کی ضرورت ہے اور میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا کہ 100 ریال مجھ کو دو، تو یہ مانگنا نہیں ہوا، تو کیا یہ شرک ہے؟ ایک آدمی ایسے بول سکتا ہے؟ تو آپ یہ سمجھیے جن چیزوں کو دینے کی قدرت ہوتی ہے کسی انسان میں، ان چیزوں کو اس سے لینا اور طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، اور یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت یہ ہے، یا غیر اللہ سے مانگنا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں اس کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر بیٹا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، کوئی دوسرا نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے۔ تو اب ایک آدمی جا کر کسی پیر سے، کسی شیخ سے، کسی مرشد سے جا کر کے مانگے کہ اے بابا مجھ کو بیٹا دے دو، مجھ کو نوکری دے دو، میری بیماری دور کر دو، تو یہ کام اللہ کے ہیں۔ اب اس نے جا کر جب غیر اللہ سے مانگا جو کام انسان نہیں کر سکتا تو یہ شرک ہے۔ لیکن جو کام ایک آدمی کر سکتا ہے ان کاموں میں ایک آدمی دوسرے سے مدد طلب کرے تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو فرق کو سمجھنا چاہیے، ویسے ہی بول کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام صرف اللہ کے ہیں وہ کسی اور سے طلب کرے تو یہ شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو کسی اور سے اگر یہ سب چیزیں طلب کی جائیں تو حقیقت میں غیر اللہ سے طلب ہوگا اور غیر اللہ کی عبادت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر قسم کی دعا کو اللہ کے لیے خاص کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیت اور ارادے میں شرک ہوتا ہے۔ کبھی ایک آدمی کی نیت غلط ہوتی ہے، ارادے غلط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، بہت سے نیکی کے کام کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے لیے کرتا ہے۔
میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں بخاری اور مسلم کی، جس میں ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس لے آیا جائے گا 3 قسم کے آدمیوں کو. 3 قسم کے آدمی ہوں گے. ایک شخص وہ ہے جو قاری ہے اور عالم ہے، دوسرا مالدار شخص ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو مجاہد ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا. تو ایک قاری، ایک عالم، ایک شیخ صاحب کو لے آیا جائے گا. اللہ پاک کہیں گے کہ میں نے تم کو علم دیا اور تم بڑے قاری اور بڑے عالم تھے، تو بتاؤ کیا کیا تم نے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رات دن تیرا دین سکھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا، دین سکھاتا تھا، اسلام کی باتیں بتاتا تھا. تو اللہ پاک کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بہت بڑا شیخ ہے، دیکھو کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے، دیکھو کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، دیکھو کتنی معلوماتی باتیں بتاتا ہے. تو تمہاری نیت تو یہ تھی، تو لوگوں نے تم کو عالم اور قاری اور شیخ کہہ دیا. اب تمہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تمہاری نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، تمہاری نیت تو دنیا کے لیے تھی، شہرت کے لیے تھی، تو تمہیں وہ چیز مل گئی. تو اللہ پاک کہیں گے اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. آپ ذرا غور کریں، ایک عالم، ایک شیخ، قرآن کا درس دینے والا، حدیث کی تعلیم دینے والا، اور اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو. نیت غلط ہے، ارادے غلط ہیں، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ایک بڑے مالدار شخص کو لایا جائے گا کہ اللہ پاک کہیں گے میں نے تم کو مال و دولت سے نوازا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، تیرے راستے میں میں رات دن خرچ کیا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند آیا، میں نے اس کو دیا. اللہ پاک کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، دیکھو کسی کو واپس نہیں کرتا، کتنا دینے والا ہے اور کتنا خرچ کرنے والا ہے. لوگوں میں تمہاری خوب شہرت ہو گئی اور تم یہی چاہتے تھے، میری خوشی تم نے نہیں چاہی. اللہ پاک کہیں گے اس کو بھی پکڑ کر لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو. اور ایک مجاہد اور شہید کو لے آیا جائے گا. اللہ پاک کہیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے بہادری دکھائی، جنگ کی اور کفار سے لڑا، ان کو مارا کاٹا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ پاک کہیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، دیکھو کتنی بہادری کے جوہر دکھایا اور کس طرح اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو تمہیں شہرت مل گئی، میرے پاس کچھ نہیں. اور اللہ پاک کہیں گے اس کو بھی لے جاؤ گھسیٹ کر اور جہنم میں ڈال دو. سارے اعمال بہت عظیم الشان ہیں، بہت بڑے ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے نہیں ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوئی، سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے اور انسان کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اس لیے نیت اور ارادہ میں شرک یہ بڑا شرک ہے جسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے معاف فرماتا ہے. اسی طریقے سے اطاعت میں شرک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو دوسرے کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس طرح کہ وہ اس کی کوئی بات چھوڑتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس اس آیت کی تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے. تو عدی نے کہا
کہ ہم لوگ تو ان کی عبادت نہیں کرتے، اپنے علماء اور پادریوں کی پوجا نہیں کرتے، پھر ہم نے رب کیسے بنایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اگر تمہارے علماء اور پادری حرام کہہ دیں تو تم لوگ حرام سمجھتے ہو، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اگر تمہارے علماء اور پادری حلال کہہ دیں تو حلال سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ایسا تو ہے، جو ہمارے عالم کہتے ہیں، جو پادری کہتے ہیں، ہم وہی مانتے۔ کہا یہی رب بنانا ہے، کہ کوئی انسان اللہ کی آیت سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، پھر وہ کہتا ہے میں تو اپنے عالم کی بات مانوں گا، میں تو اپنے پیر کی بات مانوں گا، میں تو اپنے شیخ کی بات مانوں گا، مجھ کو قرآن سے کیا لینا، مجھ کو حدیث سے کیا لینا؟ کیا میرے عالم قرآن نہیں سمجھتے؟ کیا میرے شیخ حدیث نہیں سمجھتے؟ اس طرح کا خیال ظاہر کر کے وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، حدیث پہ عمل نہیں کرتا، وہ اپنے پادری، اپنے علماء، اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے پیر ہی کو سب کچھ مانتا ہے۔ تو ایسا شخص حقیقت میں اسی کو رب بنائے ہوئے ہے، کیونکہ کرسچین بھی یہی کرتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن کوئی بات ان کے عالم کہہ دیتے تو انکار نہیں کرتے تھے، صحیح کو اگر وہ غلط کہہ دیں تو کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے جو کہا صحیح۔ کہا اطاعت کوئی کسی انسان کی اس طرح کرے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہوئی، جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور یہ بھی بڑا شرک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگوں نے گمراہی اختیار کی اور کس طرح راستے سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے۔ اس لیے مسلمان اپنے دین کو ضرور سمجھے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ ہے محبت میں شرک، کہ کبھی کبھی آدمی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کی برابری میں دوسرے سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اور ساجھی بنا رکھے ہیں دوسروں کو، کہ یہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے بھی، اور محبت میں وہ برابری کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو اس دنیا میں ایسے موجود ہیں جو اللہ سے بڑھ کر دوسروں کو چاہتے ہیں۔ ابھی کوئی اللہ کو برا کہے، گالی دے، تو بعض ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے پیر کو کوئی گالی دے دے تو فوراً لڑ پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے زیادہ وہ اپنے پیر کو چاہتا ہے، کہ اس کے لیے لڑ گیا لیکن اللہ کے لیے وہ ناراض نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی اللہ کے برابر محبت میں کر دے کسی دوسرے کو تو یہ بڑا شرک ہے، تو اگر کوئی کسی کو بڑھا دے اللہ سے تو اس کا معاملہ کتنا بڑھ کر کے ہوگا۔ تو محبت آپ کی اور ہماری کیسے پہچانی جائے گی؟ ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کروں گا تاکہ لمبی نہ ہو اور آپ یہ نہ کہیں یہ کیا لمبی ہو گئی۔ تو ایک بات بتاتا ہوں، رات کو سوئے ہوئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، فجر کی اذان ہو گئی، جی چاہتا آپ کا بھی سونے کا، آپ کی بیوی کا بھی جی چاہتا ہے سو آرام کرو۔ اذان ہو گئی، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے اب آؤ اٹھو نماز کے لیے۔ بیوی کہتی چلو بعد میں اٹھنا، پڑھ لینا، کیا ضروری ہے ابھی جانا۔ تو اب اگر آپ اللہ کے لیے اٹھے اور گئے، گویا اللہ کی محبت زیادہ ہے، اور اگر آپ رک گئے بیوی کے کہنے پر، اس کا مطلب بیوی کی محبت اللہ سے زیادہ ہے۔ یا آپ کے بیٹے نے کہا کہ مجھ کو فلاں چیز چاہیے اور وہ چیز جائز نہیں، حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، مگر اس نے ضد کر لی، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے، اور تم ایسی چیز کیوں لیتے ہو؟ لیکن اس کی محبت میں آ کر کے آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی اور اس کو وہ چیز دلا دی۔ مثال کے طور پر موسیقی کے آلات ہیں، شراب نوشی کی چیزیں ہیں، جوا ہے، یا اس طرح کے کام ہیں اور ان کے آلات ہیں، آپ نے خرید دیے اس کو اس سے شوق ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو حرام کر دیا۔
تو اب اگر آپ نے اس کے لیے خرید دیا جبکہ اللہ نے منع کیا، یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ بچے کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کی محبت کم ہے، تو یہ بڑا شرک ہوگا جسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو اور غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرو، ورنہ پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سارے اعمال ضائع اور برباد چلے جائیں گے۔ اس لیے ساری عبادتیں، سارے کام اللہ کے لیے مخصوص کر دو۔ میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اصلاح فرما دے، ہم کو نیک اور صالح بنائے، ہم کو موحد بنا دے اور شرک اور کفر سے ہم سب کو بچائے اور دور رکھے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔